فاتحہ ایک اہم صورت ہے، قرآن کا تعارف ہے، قرآن کا ٹائٹل ہے۔ جس طرح کسی بھی چیز کا ایک فرنٹ پیج ہوتا ہے نا، جسے دیکھ کر انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے، تو ٹھیک اسی طرح قرآن کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کو پڑھ کر یہ سمجھ آ جاتی ہے اس کے آگے آنے والی کتاب ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ یعنی پورے قرآن کے اندر جتنے مضمون ہیں سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریفات آئی ہیں وہ ساری کی ساری الحمد کے تحت آئی ہیں۔ یعنی الحمد کے لفظ سے پتہ چلتا ہے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات بھی ہیں۔ اسی طرح کائنات کی تخلیق، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کائنات کی پرورش، کائنات کی حفاظت، کائنات کو رزق دینا اور مخلوقات کو رزق دینا، کائنات میں بسنے والی مخلوقات کو رزق دینا، یہ ساری قسمیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی حمد قرآن میں جتنی وہ الحمد کے تحت، اور رب العالمین کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ رب العالمین کے تحت ہوگا۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنا، اسی طرح بہت سارے دیگر انبیاء کرام کے تذکرے یا بعض اوقات نیک لوگوں کے تذکرے قرآن مجید کے اندر موجود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچایا ہے، نجات دی ہے مشکلات سے، تو وہ ساری کی ساری الرحمن الرحیم کے تحت واقعات آئیں گے۔ اسی طرح اللہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا عدل و انصاف کی جتنی باتیں قرآن مجید کے اندر ہے وہ ساری کی ساری مالک یوم الدین کے تحت آتی ہیں۔ اسی طرح ایاک نعبد، عبادت کے جتنے مراحل ہیں، جتنی قسموں کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، پھر انبیاء کی قربانی کے واقعات جتنے ہیں وہ سارے ایاک نعبد کے تحت ہیں۔ اسی طرح انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں وہ ایاک نستعین کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کے تحت بھی انبیاء کی دعائیں ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور صراط الذین انعمت کے تحت نیک لوگوں کے تذکرے، متقین لوگوں کے تذکرے جو ہیں وہ انعمت کے تحت آئے ہیں۔ اور اسی طرح فاسقین، فاجرین، گناہ گار، نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے مجرم، ان کے جو تذکرے آئے ہیں وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تحت آئے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ بڑی اہم ہے، اور اسی لیے ہمیں ہر نماز کے اندر اس فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز چاہے وہ فرضی ہو چاہے وہ نفلی ہو، کیونکہ لفظ ہے لا صلاۃ، تو یہاں لائے نفی جنس ہے، یعنی جس پر آپ لفظ نماز بولتے ہیں نا، چاہے وہ فرضی نماز ہو، نفلی ہو، عیدین کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی ہو، جس پر آپ لفظ نماز بولیں گے وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور پھر ہر رکعت کے اندر پڑھنی ہے، ہر رکعت میں، خواہ آپ امام ہیں خواہ آپ مقتدی ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ اگر امام جہری قرات کر رہا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل کے اندر اس کو پڑھ، تو پڑھنا اس کو ضرور ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت ہوگی نہیں سرے سے، تو یہ لازمی امر ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اللہ رب العزت اس فاتحہ کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر انسان کو، کسی بھی انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں جو کال کرنے لگا ہوں وہ وزیر اعظم کو مل جائے گی، آدمی کتنی دھیان سے بات سنتا ہے کہ میری کال وزیر اعظم کو لگی، ایک ملک کے بادشاہ کو لگی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ کی کال اللہ تعالیٰ سے مل گئی ہے تو پھر سورہ فاتحہ آپ کی کال اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یعنی آپ جملے بول رہے ہیں اور اللہ آپ کے جملوں کا جواب دے رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے
کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے یہ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے، اللہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس نے اب میرے، اور پہلے تو سارے تعریفی کلمات کہے تھے، لیکن اب اس نے سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا کر لیا، آدھا میرے لیے آدھا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد کے اندر اس نے اقرار کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اور ساتھ اپنے لیے بھی مانگا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ درمیان ہوگا۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خاص میرے بندے کے لیے ہے، خاص میرے بندے کے لیے۔ اے بندے جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جو تو سوال کرے گا میں وہ تجھے عطا کروں گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے ان سے بچا ظالم لوگوں سے، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو تو نے سوال کیا میں نے تجھے دے دیا۔ تو یہ دعا ہے ایک بہترین، جس دعا کا جواب اللہ رب الرحمن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سورہ فاتحہ کی ایک اور بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے، ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے۔ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں آپ سورہ فاتحہ کو سامنے رکھ کر دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، جب بھی دعا مانگنی ہے الحمد، اللہ کی تعریف ضرور کریں، سیدھا ہاتھ اٹھا کے نہ مانگا کہ اللہ مجھے فلاں دے دے فلاں دے دے فلاں دے دے، بلکہ کہا کریں الحمد، اللہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، جب بھی دعا مانگنی ہے پورے جہان کو شامل، سبھی لوگوں کو شامل کیا کریں، اے اللہ مجھے دے دے مجھے دے دے، اس سے بہتر ہے اللہ ہمیں دے دے۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں تقریباً اکثر دعائیں جو ہیں وہ جمع کے سیغے کے ساتھ ہیں۔ ہاں کسی پیغمبر کی ذاتی طور پر دعا مانگی ہے تو وہاں تو وحد کا سیغہ ہو سکتا ہے، عمومی طور پر قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ ساری جمع کے سیغے کے ساتھ ہیں، تو جمع کے سیغے کے ساتھ دعائیں جو ہیں مانگنی، اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اے اللہ سب تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، ٹھیک ہے، سب پریشانیوں کی پریشانی دور فرما، اپنے لیے بھی ساتھ ساتھ مانگے لیکن ساتھ ساتھ جمع کے سیغے جو ہے وہ بھی بولے۔ اور الرحمن الرحیم کے تحت یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگنی ہے اللہ، یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے، میں جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہوں اللہ نے معاف کر دینا۔ یہ بات جب ذہن میں ہوتی ہے نا انسان کے، پھر انسان جو ہے وہ دعا کو اچھے انداز میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کرتے وقت یہ بات ضرور ذہن میں ہو میں نے جو کچھ مرضی کر لیا، کیونکہ بعض اوقات شیطان دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہے تو گناہ گار ہی برا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہونی۔ تو انسان یہ بات ذہن میں رکھے الرحمن الرحیم، میری دعا، اللہ رحمان ہے، میں جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہوں اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ مالک یوم الدین کے تحت یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اللہ مالک ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے، ٹھیک ہے نا، چاہے تو اللہ دے دے چاہے اللہ نہ دے، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ ایک بعض اوقات اللہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے اللہ نہیں دے رہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، آپ دعا کرنا نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام نا امید ہونا نہیں ہے، آپ کا کام مانگتے رہنا ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں مانگتے رہے اللہ اولاد دے دے اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے بھی دی، پھر آپ کا کام ہے مانگتے رہنا۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے اس کے اندر عاجزی ہو، کیونکہ عبادت عاجزی کا نام ہے، تو جو بھی دعا مانگنی اس کے اندر عاجزی ہو، جتنی عاجزی ہوگی اتنی جلدی آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ بھلائی کی دعا مانگیں، بندہ کہے اللہ میں نے چوری کرنی ہے مجھے توفیق، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو بھلائی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، برائی کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعائیں مانگنا، یہ دعائیں قبول نہیں ہوگی، اچھائی کی مانگنے والی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا مانگتے وہ کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، زیادہ تر کوشش کرنی ہے جمع کے سیغے بولنے کی، اور اسی طرح یعنی اللہ ہمیں دے، اور اللہ کی رحمت ذہن میں رکھ کے دعا مانگنی ہے، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ مالک بھی ہے، اس کی مرضی دے دے اس کی مرضی وہ نہ دے، اور اسی طرح عاجزی ان کے ساری آپ کی دعا کے اندر ہونی چاہیے، اور بھلائی کی دعا مانگنی ہے، اچھے کاموں کی دعا مانگنی ہے، برائی کی دعا جو ہے وہ نہیں مانگنی۔ تو اس انداز میں اگر آپ دعا مانگیں گے تو یقیناً آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔